انتہا یہ فروغ جلوائے حق نما کے جہاں سارا چمک اٹھا سبحان اللہ کشفت دجا بجمالہ وہ سراپے رحمت کبریا کہ ہر ایک پہ جن کا کرم ہوا سبحان اللہ خدا پاک نے خود کہا کشفت دجا بجمالہ سبحان اللہ میرا دین امبر وارسی میرا دین امبر وارسی بخدا ہے عشق محمدی میرا ذکر و فکر بس یہی صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ میرے احباب ذی قدر جمیل غلامان مصطفیٰ صاحبان محفل احباب گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محبوب کے غلاموں، اللہ رب کریم کا یہ کرم ہے کہ کریم رب نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کی محفل میں اکٹھا فرما دیا۔ یہ کرم ہے رب کریم کا کہ جناب چودھری فقیر عبداللطیف صاحب کے ڈیرہ پہ اسی جگہ پہ کہ یہ شان ہے اس کریم رب کی کہ اس نے اپنے محبوب کی محفل کہ یہاں پہ اپنے کرم سے انعقاد فرما دی۔ سبحان اللہ یہ کرم ہے اس رب کریم کا، اس میں میرا یا آپ کا کوئی خود بہت بڑا عمل دخل نہیں، بے شک یہ تو کرم ہے اس کا کہ اس نے آپ کو اور ہمیں چن لیا۔ ماشاءاللہ اللہ کریم نے بے بہا کرم فرمائے انسانیت پہ سبحان ہمارے اوپر کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ سبحان اللہ پھر کرم کی انتہا ہوئی کہ اشرف المخلوقات میں سے کہ جو انسانیت کی معراج تھی ماشاءاللہ آپ اور ہمیں اپنے محبوب نبی امام الانبیاء کا امتی بنا دیا۔ میرے محبوب کے غلام و کرم رکا نہیں، ماشاءاللہ اللہ کریم کا فضل رکا نہیں، اس نے پھر اپنے محبوب کی امت میں سے ماشاءاللہ جو محبوب کے غلامان ہیں، جو محبوب کی آل کے آپ کے اصحاب سے محبت رکھنے والے ہیں، رب کریم نے ان خاندانوں میں آپ اور ہمیں پیدا سبحان فرمایا۔ اللہ میرے محبوب کے غلاموں، یہ انتخاب ربانی ہے سبحان کہ اللہ یہ اس کا کرم ہے۔ اس میں ہمارے علم، ہمارے عقل، ہماری شکل، ہمارے خاندان، ہماری دولت، ہمارے علم و عمل کسی کا کوئی کردار نہیں، بس اس نے مقدر بلند کر دی سبحان اللہ کہ گھڑیاں ایسی ہوں گی۔ سبحان میرے اللہ محبوب کے غلاموں کے سوچئے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم اس کائنات اس جہان میں آئے ہیں، ایک روز جانا بھی ہے، سبحان اللہ جانا ہے، مرنا ہے، زمین کے اندر جانا ہے، پھر وہاں سے اٹھنا ہے، ایک میدان لگے گا، وہاں پہ رب کریم کی ساری کائنات جمع ہوگی۔ مگر میرے محبوب کے غلاموں، مبارک کا مقام یہ ہے الحمدللہ کہ اس روز اربہا لوگ ہوں گے، لاکھوں انبیاء کی امتیں ہوں سبحان گی، اللہ بھٹکتی پھرتی ہوں گی، اور انبیاء کہتے ہوں گے دیکھو مصطفیٰ کے امتی آئے۔ سبحان اللہ سبحان میرے محبوب اللہ کے غلاموں سمجھیے، یہ ماشاءاللہ ساری محنتوں کا صلہ مل جائے گا ماشاءاللہ کہ جب انبیاء کہیں گے کہ دیکھو لجپال محمد کے امتی آتے ہیں، اور پھر جس وقت میرے پاک مصطفیٰ کریم نے ماشاءاللہ ایسے انگلی مبارک اٹھا دی کہ میرا ہے سبحان ہمیں اللہ سبحان اللہ میرے محبوب کے غلاموں، چس آ جانی ہے زندگی کی، مل پہ جائے گا۔ سبحان یہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، امانت، دیانت، یہ دستاریں، یہ ڈاڑیاں، یہ نورانی مکھڑے، یہ نمازیں، یہ عیدیں، یہ حجیں، سب کا مل پہ جائے گا کہ جب شریعت کا مالک خود کہہ دے گا کہ میرا ہے آنے کا۔ سبحان اللہ میرے محبوب کے غلاموں، یہ جو میرا ہے سبحان اللہ اس بات میں بڑی طاقت ہے، ماشاءاللہ یہ ایک نسبت کہ میرا ہے، اس بات میں بڑا دم ہے۔ سبحان اب کسی شخص کے ہاں بیٹا ہو ماشاءاللہ اور اس نے زندگی بھر اربوں کروڑوں روپے کمائے ہو، ماشاءاللہ وہ جب کہتا ہے کہ میرا بیٹا، وہ ماشاءاللہ ایک لفظ میں سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس کا سب کچھ اسی کا ہے۔ ماشاءاللہ یہ نسبت وہ چیز ہے کہ ایک لفظ میں اب ماشاءاللہ خوشیاں ہوئی گھر میں کہ میرا بیٹا پیدا ہو، سبحان اللہ اب پڑوس میں پڑوسیوں کا کوئی تعلق نہیں، بیٹا جو اس کا پیدا ہوا۔ سبحان اللہ اب اتنی جائیداد تھی، کوئی کہے کہ میاں کچھ
جائیداد کا، کچھ پیسوں کا، کچھ مال کا حصہ پڑوسیوں کو بھی دو۔ ماشاءاللہ تو وہ کہے گا کہ نہیں، پڑوسیوں کا مکان تو ہے مگر میں اپنا سب کچھ، ظاہر ہے میرا جو ہے میں نے اسی کو دے دیا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ اب یہ ناتا، یہ نسبت، یہ تعلق کہ ہم امت مصطفیٰ کی شاہکار ہیں، سبحان یہ اللہ ہماری اوقات بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ بڑے نیک لوگ ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام کے امتی بھی بڑے اعلیٰ لوگ تھے، ان میں کئی بڑے جید ہستیاں تھیں۔ اس دور کے موسیٰ کی امت میں ولی تھے، کچھ عیسیٰ کے، سارے بچا، مگر جس وقت میرے پاک مصطفیٰ کریم نے یہ فرما دیا نا کہ میرا ہے، میرے محبوب کے غلاموں، ہر عمل میں، ہر ایک پل میں وہ چاشنی بڑھ جائے گی۔ پھر رب جانے، رب کی عدالت جانے، جس وقت عقائد دو جہاں کی مہر لگ جانی ہے، پھر رب نے دیر نہیں کرنی۔ ماشاءاللہ وہ غالباً یہی سوچ کے حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ تماشا تو دیکھو۔ سبحان اللہ اس نے یہ کہا کہ دوزخ جنت، مفہوم یہ تھا کہ رب کی ہے، عدالت رب کی ہے، سب کچھ رب کا ہے، مگر فیصلے مصطفیٰ کے ہیں۔ سبحان اللہ میرے محبوب کے غلاموں، میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا، کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھا سکوں۔ ماشاءاللہ اب جتنے آپ بیٹھے ہیں، آپ ساروں کو اردو کی سمجھ تو آتی ہے۔ سبحان اللہ اب میرے محبوب کے غلاموں، ایک بات یاد رکھیے کہ نیکی کا تصور، الحمدللہ چنگے کام دا تصور، سبحان اللہ یہ ہمیشہ ازل کو چل کے آخر تک ماشاءاللہ یہ مختلف راوڑ ہے تصور۔ سبحان اللہ یہ وہ چیز ہے کہ نیکی کا تصور یہ مختلف ہے، بے اس شک میں بڑا فرق ہے علماء میں، اولیاء میں، اتقیاء میں، صوفیاء میں، عوام میں، خواص میں، ماشاءاللہ کہ نیکی ہے کیا۔ سبحان اللہ میرے محبوب کے غلاموں، سبحان بات کی سمجھ اللہ ماشاءاللہ کہ یہ جو نیکی ہے سبحان یہ کیا ہے۔ اب جب ہم اس کائنات میں آئے، ہم نے قرآن بھی پڑھا، ہم نے احادیث بھی دیکھی، ہم نے چہرہ اولیاء کی زیارت بھی کی، سبحان ہم اللہ نے حج بھی کی، بیت اللہ بھی دیکھا، ہم نے روضہ رسول کا اس کی زیارت بھی کی، اپنی آنکھوں کی طہارت کی، سبحان اللہ ہم نے تہجد میں رو کے بھی دیکھا، اللہ اکبر سارے لذت کے کام ہیں، مگر کوئی ایک لفظ پوچھے کہ نیکی کیا ہے۔ سبحان اللہ اب یہ بات مختلف ذہنوں میں ہر کسی کی اپنے مطابق ہے۔ ماشاءاللہ اب کسی نے کہا، ایک طبقہ علماء کا، سبحان وہ دیندار لوگ تھے، انہوں نے کہا میاں نماز پڑھنا، ماشاءاللہ وضو کرنا، پاک صاف رہنا، سفید لباس پہننا یہ نیکی ہے، درود پاک پڑھنا نیکی ہے۔ وہ ٹھیک تھے، بلا شک و شبہ اولیاء نے، علماء نے بڑا کام کیا ہے۔ علماء کی بات کروں کہ جہاں غلطیاں ان میں بھی ہوگی، مگر انہوں نے کم از کم ڈھانچہ مذہب کا وہ تو استوار رکھا نا۔ سبحان اللہ کتنے کتنے فرعون آئے، ماشاءاللہ مگر انہوں نے مساجد آباد رکھی، با جماعت سبحان اللہ۔ نمازیں، روزے، صلاۃ و سلام، آواز جیسے بھی تھے، ماشاءاللہ مگر دین کا ایک ڈھانچہ انہوں نے مستحکم رکھا۔ ماشاءاللہ اب ایک طبقہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تسبیح اٹھانا پڑھنا یہ نیکی ہے۔ اب ایک اور سے پوچھا، وہ کاروباری تھا، اس نے کہا میاں نماز ہے، روزہ ہے، اچھی باتیں ہیں، مگر اصل نیکی یہ ہے کہ ناپ تول پورا پورا رکھو، ماشاءاللہ عدل سبحان رکھو۔ اللہ اگر ترکڑی ہے وہ بالکل برابر ہو، سبحان وزن برابر ہو، دیانت ہو، یہ نیکی ہے اصل۔ سبحان اللہ اب اس کا ذہن ادھر پلٹ گیا، اس نے ماشاءاللہ نیکی کا تعارف کروایا کہ ناپ تول پورا یہ نیکی ہے۔ سبحان اللہ اب اور سے پوچھا، حکیم تھا، اس نے کہا کہ میاں بیمار آیا، اس کو جو بیماری تھی سبحان حکیم اللہ نے اس کو زیادتی نہیں کی، اضافی دوا نہیں لکھی، جو اس کے عقل میں آیا اس نے اس کو خدمت سمجھ کے اس کی صحت کے لیے اس کو دوا سبحان دی۔ اللہ میاں اصل نیکی تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں،
سبحان لوگوں اللہ کی صحت، ایمان کے بعد صحت کا بڑا مقام ہے، اصل نیکی یہ ہے۔ اب اور پوچھا، ایک کاشتکار تھا، اس نے کہا جی میں دن رات اٹھتا ہوں، رزق حلال کماتا ہوں، میں ہل چلاتا ہوں، یہ ساری حضور کی امت ہے، ان کو گندم مہیا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ میں صبح اٹھتا ہوں، اس کے بعد صاف ستھرا ہو کہ کھیتی میں نکل جاتا ہوں، ماشاءاللہ نماز کا وقت ملے پڑھ لیتا، نہیں ملتا تو رزق حلال میں مجھے پتہ ہے کہ یہ عبادت ہے۔ سبحان اللہ اب اس کا معیار یہ تھا نیکی کا۔ سبحان اللہ اب اور ایک استاد کے پاس گئے، اس نے کہا میاں میں بر وقت آتا ہوں، ماشاءاللہ تنخواہ سرکار سے لیتا ہوں، مگر 8 بجے کا ٹائم ہے، 8 بجے آتا ہوں اور 2 بجے چھٹی کرتا ہوں۔ چھٹی نہیں کرتا خواہ مخواہ، بچوں کا حق ادا کرتا ہوں کہ لیکچر گھنٹے کا ہے، پورا گھنٹہ پڑھاتا ہوں، سبحان بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اوپر ٹائم بھی ان کو پڑھاتا ہوں۔ میں اصل نیکی تو یہ ہے کہ میں ان کی اصلاح کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ اب نیکی کی یہ اصلاح ہے۔ اب میرے محبوب کے غلاموں، اب ترجیحات ہے۔ اب سمجھیے، ہر کوئی اپنی آنکھوں سے، اپنے عقل، اپنے شعور، اپنی بصیرت، اپنی مجالست، اس کی مجلس کیا تھی، اس کے مطابق سوچتا ہے۔ اب ایک اور طبقہ آ گیا آج کا، ماشاءاللہ جس نے ذرا مغربی تعلیم پڑھ لی، 4 کتابیں پڑھ لی، اکبر انگلش پڑھ لی، اللہ اکبر قانون نظام انگلینڈ کا، امریکہ کا، کینیڈا کا پڑھ لیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو عبادتیں ہیں، یہ تو انفرادی کام ہے۔ ارے اصل نیکی یہ ہے کہ اپنا حق کام کاج پورا کیا جائے، جو ڈیوٹی ہو، ذمہ داری ہو، کسی کو تکلیف نہ دے۔ اگر کوئی برا کام نہیں، اس کا ذاتی مسئلہ ہے، اس کو بری بات نہ کہیں، اس کو گالی نہ دے، بس میٹھے طریقے سے کہیں کہ میاں سب اچھا ہے۔ اصل نیکی تو یہ ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا، وہ تو اپنے لیے کرتا ہے نا، نہیں پڑھے گا خود دوزخ میں جائے گا، پڑھے گا جنت میں جائے گا، یہ تو اس کی ذات کا مسئلہ تھا۔ اب میرے محبوب کے غلاموں، یہ الٹ ہو گیا اس بات کا۔ سبحان اللہ وہ جو ایک مولوی عالم دین نے کہا کہ میاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادت ہے، اس نے کہا نہیں یہ تو انفرادی باتیں ہیں۔ اب علماء میں کیا ہوا کہ کچھ ایسے تھے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو بڑی پابندی کے ساتھ کرتے تھے، مگر ان کے معاملات ٹھیک نہ تھے، وہ سچ نہیں بولتے تھے، بے شک وہ اگر کاروبار کرتے تھے، زبان دے دیتے تھے، تو پھر موقع پہ دیکھتے تھے کہ فائدہ ہوا تو کر لیا، نہیں تو زبان سے پھر گیا۔ اللہ امانت ان میں نہ تھی۔ اب کچھ میں یہ تھا کہ بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرو، یہ معاملات تو اور چیز ہے، اس میں وہ ٹھیک نہ تھے۔ اب ہر نے جس کی جو عقل تھی ویسا ہی سوچ لیا، ویسا ہی سمجھ لیا۔ تو میرے بابو کے غلاموں، یہ مراد یہ ہے کہ نیکی کی اصطلاح یہ مختلف لوگوں میں مختلف ہے، ماشاءاللہ اور ہم جی اب غور کریں کہ میاں اصل ہے کیا، سبحان اللہ دین کیا ہے۔ یاد رکھیے میرے محبوب کے علماء، مذہب اور چیز ہے، دین اور چیز۔ سبحان اللہ دین مکمل ہے، ماشاءاللہ مذہب مجموعہ عبادات ہے۔ اس ماشاءاللہ میں نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے، یہاں تک پانی ہے کونی خشک نہ رہ جائے، داڑھی کے اندر بال خشک نہ ہو، غسل کیا ہے، کوئی فوت ہو جائے، جنازہ کیسے، یہ معاملات ہیں۔ شادی ہے، نکاح لازم ہے، ہم ہندوؤں کی طرح پھیرے نہ لیں گے، ہم تو اللہ کے محبوب کی شریعت کے مطابق نکاح، یہ طریقہ کار، یہ مذہب ہے۔ دین جو ہے میرے محبوب کے غلاموں، دین تو پورے آپ کے معاملات، اخلاقیات، معاشیات، مذہب، عبادت، ہر چیز دین میں شامل ہے۔ سبحان اللہ دین خالی یہ نہیں ہے کہ باہر مسجد میں تو ہم نیک ہوں، مگر جب بازار میں ہوں تو ہماری نگاہیں غلط ہو جائیں۔ اللہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ بندو، میرے امتیوں، خیال کرنا، جب یاری مجھ سے لگائی ہے، جب وفا کا وعدہ مجھ سے کیا ہے، تو خیال کرنا، یوں نہ کرنا کہ تم مسجد میں تو مسلمان ہو، بازار میں نہ ہو، اللہ تمہاری نگاہیں مسجد میں پاک ہو،
اور بازار میں کسی اور عورت کو دیکھ کے ناپاک ہو جائے. مومنو یوں نہ کرنا. اگر مجھ سے وفا کا وعدہ کیا ہے تو پھر تمہاری خلوت بھی پاک ہو. آمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، استان عالیہ مرشد آباد شریف، تاجدار ختم النبوت، تاجدار ختم النبوت. سبحان اللہ. میرے محبوب کے غلاموں جی، آقا کریم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ مومن کی شان نہیں، یہ مسلمان کی شان ہے کہ وہ دنیا میں دکھانے کے لیے اور ہو، زینہ اور ہو. سبحان نہیں، اللہ. جو مصطفیٰ کریم کا غلام ہونے کا دعویٰ کرے اس پہ لازم ہے کہ رات کے آخری پہر میں جب سجدہ کرے، اس کا ماتھا، اس کی جبین جب فرش پہ ٹکرے آمین. تو اس کے سینے میں اتنی محبت، اتنا شرم، اتنا حیا ضرور ہو کہ اسے پتا ہو کہ میں نے روز محشر ساری امتوں میں ترہ امتیاز باندھ کے مصطفیٰ کا سامنا کرنا ہے. ماشاء اللہ. پتا ہو کہ اب کوئی نہ دیکھے مگر رب ذوالجلال دیکھتا ہے. جب کسی یتیم کا جانے کوئی سہارا نہ ہو، اللہ. وہ معصوم بچے ہوں، باپ بھی فوت ہو جائے، ماں بھی فوت ہو جائے، مگر تیرے سینے میں حیا ہو کہ کوئی نہ دیکھے، رب اور رب کا محبوب دیکھتا ہے. سبحان اللہ. تو میرے محبوب کے غلاموں، یہ ہو گیا ایک خیال کہ اعمال، نیکیاں، تصور دین کیا ہے. اب میرے محبوب کے غلاموں، اگر ہم سوچیں کہ مولا کوئی ایسا راز عطا ہو، کوئی ایسی سمجھ عطا ہو کہ ہماری زندگی، ہمارے شب و روز بدل جائے. آمین. مولا ہم جانتے ہیں ہماری وہ نمازیں، ہماری عبادتیں وہ نہیں جو صدیق اکبر پڑھا کرتا تھا. سبحان اللہ. مولا ہم جانتے ہیں کہ جو علی المرتضیٰ کا طریق تھا، ماشاء اللہ. ہماری نمازیں، ہمارے سجدے، ہمارے قیام، ہمارے رکوع وہ نہیں ہے. بے شک. مولا بس ایسا کچھ عطا ہو کہ تھوڑی عبادت بھی ہو. مولا تو اور تیرا محبوب قبول فرما. آمین. ثم آمین. اب معلوم ہوا کہ ایک تو اعمال ہے، ایک ایمان ہے. ماشاء اللہ. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اب جو جیسے دیکھے گا، اب میں جس صحبت میں رہا تو مجھے لگا کہ یہ کام بہترین ہے. اب ایک بات اور بھی ذہن نشین رکھیے ماشاء اللہ. کہ یہ نکتہ سمجھ میں آ جائے کہ ہر شخص چاہے وہ کتنا ظالم ہو، برا ہو، گنہگار ہو، مگر کوئی نہ کوئی کام ایسا ضرور کرتا ہے کہ جو اس کو لگتا ہے کہ یہ کام نیکی کا ہے. سبحان اللہ. اب پہلے دور میں ڈاکو ہوا کرتے تھے، بے شک. ڈاکے ڈالتے تھے، بڑے ظالم تھے، بڑے سخت تھے، لیکن لٹا ہوا مال پھر یتیموں کو بھی دیتے تھے. ماشاء اللہ. پھر بیواؤں کو گھر میں جا کے رات کے اندھیرے میں ان کے دروازوں پہ سامان رکھ کھاتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم ویسے تو ظالم ہیں، مگر پھر کہتے تھے کہ دیکھو ہم اگر ڈکیتیاں امیروں سے چھینتے ہیں تو دیکھو ہم غریبوں کو دیتے بھی تو ہیں. سبحان اللہ. اپنے ضمیر کو مطمئن کرتے تھے کہ دیکھو اگر ادھر ظلم کرتے ہیں تو دیکھو اچھے کام بھی تو کرتے ہیں. ماشاء اللہ. اب آپ اکثر جانتے ہو، نہیں تو لاہور جائیں، کچھ وہاں پہ ایسے ایریاز ہیں جو مشہور ہیں کہ وہاں پہ فاحشہ عورتیں ہیں، علاقے ہیں. تو وہ عورتیں بھی سارا سال جو بھی کرتی ہیں، مگر محرم کو عام طور پہ سوچتی ہیں کہ سارا سال گناہ کرتی ہیں. اللہ. محرم میں کالے کپڑے وہ بھی پہن کے نکل آتی ہیں کہ مولا ہم گنہگار صحیح، مگر تیرے محبوب کی آل سے محبت ہم بھی کرتی ہیں. ماشاء اللہ. اب وہ بھی اپنے ضمیر کو مطمئن کرتی ہیں. اب کوئی شخص ہو وہ کرپشن کرے، آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ اکثر عملہ، کئی ایسے آفیسرز ہوتے ہیں سارا سال رشوت، جیسے ریٹائر ہوتے ہیں ٹوپی پہن کے مسجد کی آگے صفوں میں بیٹھے، وہ بھی دل کو مطمئن کرتے ہیں کہ مولا گناہ ہوئے ہیں، مانتے ہیں، مگر دیکھو مولا ہم نے یہ دیکھو مسجد بنوائی ہے. سبحان اللہ. تو ہر انسان کی جبلت میں اس کے اندر ایک ضمیر ہے. قرآن نے اس ضمیر کو نفس لوامہ، ماشاء اللہ. قرآن مجید نے ذکر کیا کہ نفس لوامہ، کہ ہر شخص کے اندر نیب موجود ہے. سبحان جب کوئی اللہ. شخص برا کام کرتا ہے تو وہ رات کو جب لیٹتا ہے تو لازماً
دل میں خیال آتا ہے کہ مولا میں نے یہ اچھا کام نہیں کیا، اللہ میں نے اس سے بڑی بری زبان میں بات کی ہے، میں نے فلاں کو گالی دی ہے، میں نے فلاں سے مال چھینا ہے، مولا یہ کام مجھ سے اچھا نہیں ہوا، مجھے معاف کر دینا۔ وہ نفس لوامہ، وہ ضمیر اندر سے جھنجھوڑتا ہے کہ بندہ یہ رب نے تیرے اندر چیز رکھی ہے، دیکھ تو نے یہ کام اچھا نہ کیا۔ سبحان اللہ برے سے برا شخص بھی اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کوئی طریقہ ڈھونڈتا ہے۔ کوئی کہے گا کہ دیکھو میں یہ کرتا ہوں تو یہ بھی تو کرتا تھا نا، اگر لوٹتا تھا یہ کرتا تھا، اگر نمازیں نہیں پڑھتا تھا تو دیکھو فلاں جگہ پہ مسجد بنوائی تھی، فلاں جگہ پہ نلکا لگوایا تھا۔ تو میرے محبوب کے غلاموں، اب اس بات کو اگر سمجھیے، اگر یہ نکتہ سمجھ میں آ جائے، میرے محبوب کے غلاموں، ہمارے شب و روز بدل جائے، سبحان اللہ ہمیں دین کی سمجھ آ جائے، ہمیں عبادتوں میں مزہ آنے لگے، ہمیں آمد رمضان ہے، ہمیں پیاس میں بھی لذت ملے کہ مولا دیکھنا تیرے محبوب کی ادا کو ادا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب میرے محبوب کے غلاموں، ایک واقعہ ہے، ماشاء اللہ پرانی کتابوں میں درج ہے کہ ایک بادشاہ تھا۔ ماشاء اللہ پرانے بادشاہ بڑے سمجھدار تھے۔ اب اس کے سامنے 4 لوگ بیٹھے تھے، عدالت لگی تھی۔ اب اس نے ایک اندھا بیٹھا تھا، ایک عالم بیٹھا تھا، ایک عاشق بیٹھا تھا۔ ماشاء اللہ اندھا، عالم، عاشق، اور ایک اندھا، عالم، عاشق اور ایک نیک پرہیزگار بندہ بیٹھا تھا۔ ماشاء اللہ اب بادشاہ نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں ایک مصرع رکھتا ہوں، اس کو پورا کرنا ہے، سبحان اللہ لازم ہے کہ یہ مصرع ہے، یہ میں لکھ کے کاغذ پہ دیتا ہوں، ہر شخص جائے کمرے میں علیحدہ، آدھے گھنٹے کے بعد اس کو مکمل کر کے لے آئے۔ سبحان اللہ وہ مصرع کیا تھا کہ اس لیے ہم نے تصویر جانا بنائی نہیں۔ ماشاء اللہ اب حکم تھا بادشاہ کا سبحان اللہ کہ یہ مصرع ہے، اس کا پہلا شعر مکمل کر کے میری طرف لے آؤ۔ ماشاء اللہ اب اندھے نے بھی پوچھا کہ بادشاہ سلام امتحان تھا، بے شک پتہ نہیں کیا سزا دیتا، تو کرنا تو تھا۔ تو اندھے نے پوچھا کہ میاں مجھے بتاؤ تو صحیح نا کہ کیا مصرع ہے۔ کسی نے کہا بتا دیا کہ بادشاہ نے مصرع لکھا ہے کہ اس لیے ہم نے تصویر جانا بنائی نہیں۔ ماشاء اللہ اندھے نے، اندھا جو تھا، اس کو زندگی بھر تمنا رہی کہ مولا تیری خلقت میں کیا کمی تھی، مجھے دید دے دیتا۔ سبحان اللہ اس کی تو سونا اٹھنا طلب تھی کہ مولا کاش میں بھی تیری دنیا دیکھتا۔ ماشاء اللہ اس نے لکھا کہ اس میں گویائی نہیں اور مجھ میں بینائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ اب میرے بابو کے غلاموں، ایک اور تھا، وہ جو شخص تھا عاشق تھا۔ عاشق نے جب یہ سنا دھاڑ نکل گئی، کہتا کہ اس لیے تصویر جانا ہم نے بنائی نہیں۔ اس نے جیسے پڑھا اس نے لکھا کہ ایک سے جب 2 ہوئے پھر لطف یکتائی نہیں، سبحان اس اللہ لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ ماشاء اللہ وہ تو عاشق تھا، وہ کہتا کہ مولا بس تو ایک ہے، جب 2 ہو جائے تو پھر کیا لطف ہے۔ ماشاء اللہ اس نے اپنی ترجیحات رکھی، وہ ساری زندگی رب سے محبت کرتا تھا کہ مولا تیرے علاوہ کوئی ہے جو نہیں، اسے یکتائی سے عشق تھا۔ اب دوسرا عالم تھا، عالم نے جب دیکھا تو اس نے پڑھا، اب ساری زندگی اسے دین سے محبت رہی تھی، اس کا اوڑھنا بچھوڑنا دین تھا۔ وہ کہنے لگا کہ بت پرستی شروع سے ازل سے دین احمد میں آئی نہیں۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ بت پرستی دین احمد میں شروع سے ازل سے آئی نہیں، ماشاء اس لیے اللہ۔ تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، استاد عالیہ مرشد آباد شریف۔ کیا بات ہے۔ اب میرے بابو کے غلام جو فقیر بیٹھا تھا، ماشاء اللہ وہ تو ساری زندگی سوچتا تھا کہ مولا تیری اتنی کائنات ہے، سبحان اللہ مولا تھوڑی سی دولت میرے حصے میں بھی لکھ دے۔ ماشاء اللہ اب اس کی ترجیحات دولت تھی، اس نے لکھا، کہنے لگا کہ مانگتے تھے زر مصور
مانگتے تھے زر مصور جیب میں پائی نہیں، ماشاءاللہ اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ سبحان اللہ اب میرے محبوب کے غلاموں یہ ترجیحات ہیں، یہ ہر کوئی اپنی اینک سے، اپنے عقل سے، اپنی بصیرت سے، اپنے ماحول سے، اپنے علم سے، اپنے معاشرے سے سیکھ کے وہ دین کی، کسی نے نماز، کسی نے روزہ، کسی نے زکوٰۃ، کسی نے جہاد، کسی نے سچ، کسی نے دیانت، اس کو اپنا لیا۔ ساری نعمتیں ہیں، مگر میرے محبوب کے غلاموں بات اتنی ہے کہ ساری نعمتیں ہوں پڑی، مگر جب تک ایمان نیچے مکمل نہ ہو رب کوئی عمل قبول ہی نہیں کرتا۔ بے شک